بہت پرانے زمانے میں مصر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا فرعون۔ وہ صرف بہت بڑا ظالم تھا بلکہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور مالک ہوں۔ لاکھوں لوگ اس کی غلامی کرتے تھے اور اس نے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ ان سے جانوروں کی طرح کام کراتا اور انہیں بہت تکلیفیں دیتا۔ اسی دور میں اللہ تعالی نے ایک نبی بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ان کے جنم سے پہلے ہی فرعون نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ ہر سال پیدا ہونے والے سبھی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسے سپنا خواب آیا تھا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی ماں نے انہیں اللہ کے حکم سے ایک صندوق لکڑی کے ڈبے میں رکھ کر نیل ندی میں بہا دیا۔ وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کو دیکھا اور ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے ہی گھر میں ہوئی، لیکن اللہ نے انہیں حفاظت میں رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالی نے انہیں نبوت پیغمبری دی اور حکم دیا، جاؤ اور فرعون کے سامنے میرا پیغام پہنچاؤ۔ اسے کہو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ بہت ادب اور نرمی سے کہا، اے فرعون، اللہ پر ایمان لے آؤ، وہی تمہارا اصلی مالک ہے۔ لیکن فرعون ہنس پڑا اور بولا، ارے موسیٰ، کیا تم مجھے اپنا الہ چھوڑ کر کسی اور کا بندہ بنانے آئے ہو؟ میں تو خدا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزے دیے۔ پہلا، عصائے موسیٰ لاٹھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالتے تو وہ زندہ اجگر سانپ بن جاتا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا، ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ۔ جب وہ ہاتھ اپنے سینے میں ڈال کر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ چمتکار فرعون اور اس کی قوم کو دکھائے، لیکن فرعون نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ فرعون نے پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگر بلائے اور کہا، اگر تم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو تمہیں انعام ملے گا۔ ایک دن سب لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور وہ سانپ نظر آنے لگے۔ لوگ ڈر گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ ایک بہت بڑا اجگر بن گیا اور سارے جھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے ترنت سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سجدہ میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور کہا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگر ڈرے نہیں۔ انہوں نے کہا، تو چاہے جتنا ظلم کر لے، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا۔ اللہ نے ان پر الگ الگ عذاب سزائیں بھیجی۔ چٹیوں کا حملہ، جوں اور مچھروں کی بہتایت، پانی کا خون بن جانا، اندھیرا کا چھانا۔ ہر بار فرعون کہتا، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، ہم توبہ کر لیں گے۔ لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا، وہ پھر اپنی ضد پر آ جاتا۔ آخر کار اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ جب بنی اسرائیل لال سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی سے سمندر پر مارے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا
اور بیچ میں سوکھی زمین کا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے نکل گئے، فرعون اور اس کی فوج بھی پیچھے پیچھے گھسی، لیکن جب سب بیچ میں پہنچے تو پانی واپس مل گیا۔ فرعون اور اس کی پوری فوج ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے جواب دیا، اب تو ہلاک ہو رہا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے نشٹ و نابود ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون جیسے ظالم کو مٹا دیا۔